واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. رواه الترمذي في جامعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل علیہ. انسان کی زندگی کی ایسی نیکیاں اور ایسے نیک اعمال جن کو انسان معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس پر ہماری سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر گفتگو ہوئی تھی کہ معمولی سمجھے جانے والے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر نیکی کا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو. وہ شخص دانا اور عقل مند نہیں ہے جو بندہ نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے اور گناہ کو معمولی سمجھ کر اختیار کر لے. اس کی نیکی جسے وہ معمولی اور چھوٹی سمجھتا ہے، وہ اس کی بخشش اور مغفرت کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کی نافرمانی اور گناہ جسے وہ چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اس کی پکڑ کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا: لا تحقرن من المعروف شیئا. کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. جب تم کسی نیکی کو حقیر سمجھو گے تو ظاہری بات ہے کہ انسان جب کسی عمل اور نیکی کو حقیر سمجھے گا تو اس کو اختیار نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے اس بدکارہ عورت کی بخشش اور مغفرت فقط اس عمل کی وجہ سے کر دی تھی کہ اس نے ایک کتے کے بچے کو جو بلک رہا تھا پیاس کی وجہ سے اسے پانی پلایا. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کے گناہوں کو معاف کر دی. اسی طرح صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ایک تاجر شخص فوت ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کر لیا. محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اس سے پوچھا بتا تیرا کوئی ایسا عمل
جو آج تیری مغفرت بخشش کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اس نے کہا کوئی خاص عمل نہیں ہے ایسا۔ پھر اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا یا اللہ ایک ہی ایسا عمل ہے کہ میں تجارت کرتا تھا، بزنس مین اور تجارت والا تاجر آدمی تھا، میں اپنے ملازموں سے اپنے نوکروں سے کہا کرتا تھا کہ تنگ دست کو مہلت دیا، تو میرے ملازم جو تھے وہ تنگ دست کو مہلت دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جو بندہ استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا تھا اس سے میں درگزر کر دیا کرتا۔ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فقط اس عمل کی وجہ سے کر دی کہ وہ تنگ دست کو مہلت دیتا تھا، اور جو بندہ طاقت اور استطاعت نہیں رکھتا تھا اس سے درگزر فرما دیا کرتا، اس سے درگزر کر دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں بہت سے ایسے عمل ہیں جنہیں ہم معمولی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کون سا عمل ہے؟ راستے کو درست کرنا، یا السلام علیکم کسی سے مصافحہ کرنا، سلام کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یلتقیان، جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، وَيَتَصَافَحَانِ، وہ مصافحہ کرتے ہیں، ان کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلیاں ایک دوسرے کی ہتھیلی کے ساتھ ملتی ہیں، جب تک وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑا لیتے ہیں اس وقت تک اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا سا عمل ہے ایک دوسرے سے سلام لینا، مصافحہ کرنا، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص اپنی بستی سے دوسری بستی میں جا رہا ہوتا ہے، اللہ راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے میں فلاں بستی فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہاں میرا ایک مسلمان بھائی ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کیا فقط اس لیے جا رہا ہے؟ کہا ہاں۔ اس سے کوئی کام نہیں، کوئی غرض نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی دنیاوی کوئی کام کاج ہے اس کے ساتھ کوئی کام نہیں، فقط اللہ کی رضا کے لیے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی معافی کا، اس کی مغفرت اور بخشش کا سبب اپنے بھائی، مسلمان بھائی کی ملاقات کو بنا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے عمل جن کا ذکر پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی اللہ تعالیٰ اسے دکھائے گا، وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ اتنی نیکی، اللہ اتنی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے۔ آپ کسی کمرے میں کسی ہال میں بیٹھے ہیں، اس کی ونڈو میں، اس کی دیوار میں یا اس کے دروازے میں چھوٹا سا سوراخ ہے، باہر سے دھوپ اس سوراخ سے اندر آتی، آپ اندازہ لگائیں، مشاہدہ کریں کہ اس سوراخ سے جو سورج کی دھوپ اندر آتی ہے، اس دھوپ میں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان ذرات کی کیا وقت ہے، ان ذرات کی کتنی قیمت ہے، ان ذرات کا کتنا مقام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھی وہ ذرے اڑ رہے ہوں، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، ان کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی نفع اور نقصان ہی نہیں ہے، لیکن ایک ذرے کے وزن کے برابر بھی، اس ذرے کے وزن کے برابر بھی اگر کسی کی نیکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بھی اس کو اجر دے گا، اس نیکی کو بھی ضائع نہیں کرے۔ اس لیے میرے بھائیو، دانا شخص وہ ہے جو ہر معمولی سے معمولی نیکی کرتا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا نہ جائے، اور کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑا نہ جائے۔ ان من موجبات المغفرہ بذل السلام وحسن الکلام، ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مغفرت کو واجب کر دینے والی چیز،
مغفرت کو، بخشش کو، گناہوں کی معافی کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک دوسرے کو السلام علیکم بولتے ہیں، یہ عمل بھی انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وحسن الکلام، آپ کسی سے عمدہ، نرم، میٹھی، اچھی گفتگو کرتے ہیں، یہ گفتگو بھی گناہوں کو معاف کر دیتی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے میرے بھائیوں ایسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے جو اعمال دنیاوی لحاظ سے تو حقیر سمجھے جاتے ہیں، معمولی سمجھے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی قدر ہے، گناہوں کی معافی کا سبب ہے، بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جن میں سے ایک عمل انسان کے عیبوں پہ پردہ ڈال، مسلمان بھائی کا اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو پردہ ڈالنا، کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی گناہ ہے، کوئی نافرمانی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہے، بجائے اس کی تشہیر کرنے کے، بجائے زبان کا چسکا اور کانوں کے اندر رس گھولنے کے، بجائے غیبتیں چغلیاں کرنے کے، مجالس میں بیٹھ کر لوگوں کو بتانے میں، چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر، دکانوں پہ کھڑے ہو کر، دکانوں کے تھڑوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بتانے کی بجائے اس کو وہ چھپا لیتا ہے، اس کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، یہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے، اس کے گناہوں پہ پردہ نہیں ڈالتا، اس کی نافرمانیوں پر کو تشہیر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ اپنے گھر میں بھی بیٹھا ہو، اللہ پھر بھی اس کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ ذلیل اور رسوا کیوں کرے گا؟ کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، یہ اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، یہ اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، یہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہیں سمجھتا، ولا یسلمہ، اور ظلم کرنے کے لیے یہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی ظالم کے سپرد نہیں کرتا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ جب اپنے مسلمان بھائی کی کسی ضرورت کے لیے دوڑتا ہے، کوشش کرتا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ مسلمان بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لگ گیا، اللہ رب العزت اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً مِّنْ قُرَبِ الدُّنْيَا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کے کام آتا ہے۔ فرج اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی تکالیف میں سے اس بندے کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ یہ اپنے مسلمان بھائی کی ایک تکلیف کو دنیا میں دور کر دے، قیامت کے دن اللہ تکلیفوں، قیامت کی تکالیف میں سے اس کی ایک تکلیف کو دور کر دے۔ ومن ستر مسلمن، اور جو کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس کے عیب کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا، اس کو نشر نہیں کرتا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ تو میرے بھائیو یہ کتنا عمل ہے، اگر اس کے عیبوں کو نشر کرے گا کہ اس کے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، یہ گناہ ہے، تو کیا ہوگا؟ چند لمحات کے لیے صرف زبان کا چسکا ہے، چند لمحات کے لیے صرف کانوں کا چسکا ہے، یا جس کو اس نے اس کی کمی کوتاہی، اس کے عیب، اس کی برائیاں بیان کی ہیں، کیا اس کو وہ دنیاوی مال و متاع میں سے مال عطا کر دے؟ کیا یہ غیبتیں اور چغلیاں سننے والا بندہ اس کو کوئی بہت بڑا عہدہ دے دے گا؟
کیا اس کے نام کوئی زمین جائیداد کوٹھیاں بنگلے پلاٹ لگوا دے؟ کچھ بھی نہیں، اس کی عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ اٹھ کے جائے گا وہ دوسرے کو کہے گا یہ ایسا ہی ہے، ادھر بیٹھا ہے تو فلاں بندے کا عیب کر رہا ہے، اب دوسری جگہ جائے گا تو ہمارے عیب بیان کرے گا۔ وہ کتنا خالص اور مخلص ہے جو بندہ میرے پاس آ کر دوسرے کے عیب بیان کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ دوسرے کے پاس جا کر ہمارے عیبوں کو ضرور بیان کرے۔ عیب پر پردہ پوشی کرنا یہ مغفرت کا سبب ہے، کسی کی کمی کوتاہی کو ڈھانپ لینا یہ بخشش کا سبب ہے۔ یہ کسی کا فائدہ نہیں کر رہا، یہ میرے بھائیو حقیقت میں اپنا فائدہ کر رہا۔ وہ اس کے عیبوں کو دیکھ کر پردہ پوشی کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہے، اس کے عیبوں میں پردہ پوشی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ سورۃ الحجرات ہے۔ اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ بدگمانی کرنے سے بچ۔ تمہارے ذہنوں کے اندر کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے، اچھا اور نیک گمان آنا چاہیے۔ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھو اچھا گمان کرو، کسی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھو اچھا گمان کرو، کسی کو کہیں بیٹھے ہوئے دیکھو اچھا گمان کرو۔ ان بعض الظن اثم، جب تم برا گمان کرتے ہو تو برا گمان اللہ کا قرآن کہتا ہے گناہ ہے۔ بعض تمہارے گمان، تمہارے ذہنوں کے وسوسے، تمہارے دلوں کے خیالات وہ گناہ ہیں۔ جب تم کسی کے بارے میں برا گمان کرتے ہو تو یہ گناہ گار ہو جاتے۔ ولا تجسسوا، جاسوسیاں نہ کرو، ٹو نہ لگاؤ، کان لگا کر نہ سنو یہ بات کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کس سے مل رہا ہے، یہ ادھر کیوں کھڑا ہے، یہ ادھر کیوں بیٹھا ہے۔ ولا تجسسوا، اللہ کا قرآن کہتا ہے جاسوسیوں میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض کی غیبتیں نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ کون؟ جو غیبتیں کرتا ہے۔ کتنا لذیذ گوشت ہے، بدبودار گوشت ہے، کڑوا گوشت ہے، نجاست والا گوشت ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پسند کرتا ہے۔ مسلمان بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے لذیذ سمجھ کر؟ نہیں میرے بھائیو، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ فکرہتموہ، پس یقیناً تم اس کو کیا کرو گے؟ ناپسند کرو۔ اگر تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کرنا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تم چغلیاں کرنا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تم ایک دوسرے پر بہتان لگانا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تو ایک طرف تو میرے بھائیو یہ بات، دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے عمل بیان کیا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرنا۔ یہ غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرتے ہیں، اور دوسرا بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ جامع ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ جو مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ کتنا عمل اس نے کیا جی، مینوں کی فائدہ؟ وہ غیبتاں کر رہا سی، چغلیاں کر رہا سی، اندر تے بہتان لگا رہا سی، اندر تے الزام لگا رہا سی، میں سنی گیا، میں انہوں کیوں آندا بھی یار چھڑ دے، وہ بندہ ایسا نہیں۔ کتنی بات ہے یار، چھوڑ دو، ہم کیوں کسی کی غیبت کریں، ہم کیوں کسی کی چغلی کریں، کسی پر بہتان لگائیں؟ ایسا بندہ نہیں ہے۔ میں نے اس کو دیکھا وہ تو نماز پڑھتا ہے، میں نے اس کو دیکھا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں نے اس کو نیک پایا ہے۔ آپ اس کے بارے میں یہ بات نہ کریں۔ یہ چند لمحات، چند جملے، چند کلمات اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے دفاع کے لیے کہتا ہے رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ۔ ساری کائنات کے صادق المصدوق پیغمبر، سردار پیغمبر نے فرمایا اللہ اس بندے کے چہرے کو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن بچا لے گا، محفوظ کر۔
معمولی سمجھے جانے والے نیک اعمال، یہ معمولی سا عمل ہے، یہ بندہ سمجھتا ہے مجھے اس کا کیا فائدہ ہوگا، اگر میں اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کروں گا اس کا یہ فائدہ ہوگا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا دے۔ غصہ پی جانا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا اوصنی یا رسول اللہ، محبوب پیغمبر مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اور کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا گا۔ مرارا، کئی مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ نے اس کو یہی وصیت فرمائی کہ غصہ نہ کیا گا۔ تو غصہ کرنا یہ ایک شیطانی عمل ہے، شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے، انسان تعلقات کو بھول جاتا ہے، انسان معاملات اخلاقیات کو بھول جاتا ہے، یہ غصہ کرتا ہے اور غصے کے اندر ایسے کلمات، ایسے جملے، ایسے الفاظ کہتا ہے جو رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے شریعت نے بے شمار دفعہ غصہ نہ کرنے کا حکم دیا اور غصہ پی جانے والے بندوں کی فضیلت، عظمت بیان فرمائی۔ جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ نے مومن بندوں کی خوبیاں بیان فرمائی کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں سے بدلے انتقام نہیں لیتے بلکہ درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی فضیلت کتنی ہے میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے عمل کی فضیلت اور عظمت کتنی ہے۔ یہ معمولی سی نیکی کہ اس کو غصہ آیا، یہ کنٹرول کر گیا، غصہ پی گیا، اس نے اپنا غصہ نکالا نہیں، نہ گالیاں دی، نہ اس کی نسلوں کو برا بلا کہا، نہ اس کو ماں بہن کی، ماں باپ کی، والدین کی گالیاں دی، نہ کسی کے گریبان تک ہاتھ پہنچا، نہ رشتے ناتے توڑے، بلکہ غصہ پی گیا۔ یہ اپنا غصہ پی جائے، غصے کے وقت اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذہ، جو بندہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر ہونے کے باوجود بھی غصہ پی جاتا ہے، دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، قیامت کے دن اللہ تمام مخلوقات کے سامنے اس بندے کو بلائے گا، حتی یخیرہ اللہ من الحور العین ما شاء، اللہ اس کو اختیار دے گا جنت میں چلا جا اور جنت کی جس حور سے تو کہتا ہے آج میں تیرا اس سے نکاح کر دیتا ہوں، اس کو اختیار دیا جائے گا جنت کی حوروں سے نکاح کا، جنت کی حوروں کو اس کی قسمت میں عطا کرنے کا اختیار۔ عمل کیا ہے؟ کون سا عمل اس نے اختیار کیا ہے؟ من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذہ، کہ وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا، پتہ تھا جو مرضی میں کہہ لوں اگلا بندہ نہ بولے گا، نہ کوئی ریاکشن دے گا، نہ میرے گریبان تک پہنچے گا، نہ گالی دے گا، لیکن پھر بھی یہ غصہ پی گیا ہے۔ اس کے غصہ کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے، غصہ کو ضبط کرنے کی وجہ سے اللہ نے قیامت کے دن اتنا بڑا انعام کر دیا۔ معمولی نیکی اور اجر اتنا عظیم ہے، اجر اتنا بڑا ہے۔ اسی لیے تو وہ صحابی آپ سے کہتے ہیں اوصنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے۔ آپ بار بار کہتے ہیں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ فرد مرارا، یہ بات بار بار دہرا رہے۔ کیا بات سمجھ آتی ہے کہ غصہ کرنے میں نقصان ہے اور غصے کو پی جانے میں انسان کا فائدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے گا، اپنے غصے کو روک لیتا ہے، کف اللہ عنہ عذابہ، اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے۔ یہ اپنے غصے کو روک لے، اللہ اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا۔ وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، اللہ اس کے عیبوں کی حفاظت کرے گا۔ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ،
عذرتہ، اور جو بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو، اس کی معذرت کو قبول کر لیتے۔ تو 3 عمل بیان فرمائے۔ جو بندہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے گا، اللہ رب العزت اپنے عذاب کو روک لے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کے پردوں کو، اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اور جو بندہ اللہ سے معذرت کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ اس کی معافی کو قبول کر لیتے۔ تو میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے عمل، معمولی عمل ہیں لیکن اجر بڑا ہے۔ معمولی سمجھی جانے والی نیکیاں اور معمولی سمجھے جانے والے نیک اعمال جو انسان کی معافی کا سبب ہیں، انسان کی بخشش کا سبب ہیں، جنت میں داخلے کا سبب ہیں، جہنم سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح چھٹا عمل پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا اور راستے کو درست کرنا۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک، ایک بندہ ایک دفعہ چل رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ کانٹوں والی ٹہنی، کانٹوں والی شاخ پڑی ہے، اس نے فأخرہ، اس شاخ کو اٹھا کر راستے سے ہٹا دیا، فشکر اللہ لہ وغفر لہ، اللہ نے اس کے اس چھوٹے سے عمل کی اتنی قدر کی کہ اللہ نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو ہی معاف کر۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا یا نبی اللہ، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، علمنی شیئا انتفع بہ، مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیے جو مجھے نفع دے، ایسا عمل بتائیے جس کے ذریعے میں نفع حاصل کروں، فائدہ حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، اعزل العزا عن طریق المسلمین، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کر، یہ ایسا عمل ہے جو تجھے نفع عطا کر۔ اب ایک طرف راستہ درست کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، مسلمانوں کے لیے راستے کو صحیح کرنا اس کی فضیلت ہے، تو دوسری طرف راستے کو خراب کرنے کا گناہ کتنا ہے؟ سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذى المسلمین فی طرقہم، جو بندہ مسلمانوں کو ان کے راستے میں تکلیف پہنچاتا ہے، وجبت علیہم لعنتہم، ان کی لعنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی راستہ خراب کرنا یہ اللہ کی لعنت کا سبب ہے، اور راستے کو درست کرنا یہ رحمت، مغفرت، بخشش اور گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اب انسان کا عمل ہے، انسان دیکھے اس نے کرنا کیا۔ انسان عقل مند، دانا، سیاںا بندہ وہ ہے جو اپنے فائدے کا عمل کرے۔ جس طرح میں کاروبار کرنے سے پہلے بڑا سیاںا بنتا ہوں، سوچتا ہوں، زمیندارہ کرنے سے پہلے سیاںا بنتا ہوں، کاروبار، بزنس، تجارت سے پہلے، نوکری سے پہلے، ہر عمل سے پہلے سوچ بچار کرتا ہوں کہ مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا۔ اگر وہ اس عمل کو بھی اختیار کرے، نیکی اور گناہ کرنے سے پہلے بھی سوچ لے کہ مجھے اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، تو یقینی بات ہے وہ نیک اعمال کی طرف جائے گا، گناہ اور نافرمانی کے عمل کی طرف نہیں جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عرضت علی اعمال امتی، میری امت کے اعمال کو مجھ پر پیش کیا گیا، حسنھا و سیئھا، میری امت کی نیکیوں کو بھی میرے سامنے پیش کیا گیا اور میری امت کے گناہوں کو بھی سامنے پیش کیا گیا۔ فوجدت فی محاسن اعمالھا، میں نے اپنی امت کے نیک اعمال میں سے ان نیکیوں کو بھی پایا، العزا یماط عن الطریق، وہ تکلیف دہ چیزیں جو راستے سے ہٹائی گئی تھی، اس کی وجہ سے جو اللہ نیکی دیتا ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانے کی وجہ سے، راستہ صاف کرنے کی وجہ سے جو اللہ نیکیاں عطا کرتا ہے، میری امت کو مجھے وہ نیکیاں دکھائی گئی اور میرے سامنے ان نیک اعمال کو پیش کیا۔ 7واں عمل میرے بھائیوں، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ جب لڑائی ہو جائے،
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں میں سے دو بندے لڑ پڑے، دو گروہ لڑ پڑے تو تمہارا کیا کام ہے؟ ایک دوسرے کو دوسرے کے خلاف ابھارنا نہیں، ایک دوسرے کو دوسرے کے خلاف فتنہ اور فساد پہ کھڑا نہیں کرنا، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر نہیں جا کر کرنی، ان کو ترغیب نہیں دینی، ان کو ابھارنا نہیں کہ لڑو، اس کی کیسے جرت ہے میں تیرے ساتھ ہوں یہ کرو، بلکہ کیا ہوگا میں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دو خاندان لڑ پڑے صلح کراؤ، دو بندے لڑ پڑے صلح کراؤ، دو فریق لڑ پڑے صلح کراؤ، دو قومیں لڑ پڑے صلح کراؤ، تمہارے لیے حکم یہ ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کی صلح کرو۔ کیا فائدہ ہوگا تمہیں صلح کروانے کا؟ لڑائی سے تو تمہیں چٹی ملے گی، لڑائی سے تو تمہیں کراہیاں ملیں گی، لڑائی سے تو تمہیں جناب مال متاع ملے گا، پروٹوکول ملے گا، گاڑیوں پر بٹھا کر لے جایا جائے گا، تمہیں سرداریاں ملیں گی، لیکن صلح سے کیا ملے گا؟ صلح سے کیا فائدہ ہوگا؟ تم جناب ضرب تقسیمیں دیتے ہو، تم نفع نقصان کو دیکھتے ہو، نفع نقصان اور ضرب تقسیموں کے لحاظ سے بھی دیکھو تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں عمل نہ بتاؤں جو عمل کرنے کی وجہ سے روزے رکھنے جتنی نیکیاں ملیں گی، والصلاۃ والصدقہ، جو عمل کرنے کی وجہ سے نماز جتنی نیکیاں ملیں گی، صدقہ کرنے جتنی نیکیاں ملیں گی۔ صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، محبوب پیغمبر کیوں نہیں، آپ بتائیے کون سا عمل ہے؟ فرمایا صلاح ذات البین، آپس میں ایک دوسرے کی صلح کروانا، یہ اتنا اجر ہے صدقہ کرنے کا، نمازیں پڑھنے کا، روزے رکھنے جتنا اجر ملے گا۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتَ الْبَيْنِ هِيَ الْهَالِكَةُ، لیکن اگر تم صلح کی بجائے فساد برپا کرو گے، لڑائی اور فتنہ برپا کرو گے، هِيَ الْهَالِكَةُ، یہ فساد اور لڑائی کو برپا کرنا یہ تمہیں موڑ دے گا، جس طرح تم اپنے بالوں کو موڑ دیتے ہو اس طرح یہ عمل تمہارے دین کو موڑ دے گا، یہ دین کو موڑ دے گا۔ کیا؟ فساد برپا کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فتنہ فساد کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، فیغفر لکل عبد، ہر بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے، لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، مشرک کے علاوہ ہر بندے کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، سوائے اس بندے کے جس کے درمیان اور دوسرے مسلمان کے درمیان عداوت ہے، بغض ہے، لڑائی ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، ان نفرت والے، کینے والے، بغض والے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کو اس وقت تک مہلت دو۔ ان کے علاوہ اور مشرک کے علاوہ ہر بندے کی معافی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، کب؟ ہر سوموار کو اور ہر جمعرات۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا انظروا ھذین، ان کو مہلت دو، حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں، انظروا ھذین، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ 8واں عمل میرے بھائیوں، نیکی کی طرف رغبت کرنا اور نیکی کی دعوت دینا۔ یہ معمولی عمل انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، یہ معمولی عمل انسان کے جنت کے داخلے کا سبب ہے، یہ معمولی عمل انسان کے لیے جہنم سے بچنے کا سبب ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، جو بندہ کسی کو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملے گا اتنا ہی دعوت دینے والے کو اجر ملے گا، اور جو بندہ کسی کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ، جتنا گناہ کرنے والے کو گناہ ہوگا اتنا ہی اس دعوت دینے والے کو بھی گناہ اور نافرمانی اتنی ہی اس کو بھی ملے گی جتنی گناہ کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ تو نیکی کی دعوت دینا میرے بھائیوں، یہ نیکی میں
اضافے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سبب ہے، اور گناہ کی طرف آنا یہ انسان کے لیے بربادی کا سبب ہے۔ 10واں عمل، 9واں عمل، نماز پڑھے، نماز کی طرف آئے اور پہلی صف کو اختیار کرے، پہلی صف کو اختیار کرے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، بے شک اللہ تعالیٰ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی پہلی صف والوں پر درود پڑھتے۔ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پہ درود پڑھتے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ اللہ پہلی صف والوں پہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور فرشتے پہلی صف پہ رحمتیں نازل کرنے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پہلی صف والوں پہ رحمتوں کا نزول فرما۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے پہلی صف کا اجر کتنا ہے، اذان دینے کا اجر کتنا ہے، ثم لم یجدوا الا ان یستہموا، پھر وہ قرعہ اندازی کے بغیر نہ اذان دے سکیں گے نہ پہلی صف میں آ سکیں گے، قرعہ ڈالیں گے کہ کون پہلی صف میں کھڑا ہوگا، کون اذان دے گا۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّحْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نماز کی طرف جلدی آنے کا کتنا اجر اور ثواب ہے تو وہ ضرور سبقت لے جائیں، ایک دوسرے سے آگے بھاگ کر نماز کی طرف آئیں۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ، اور اگر لوگوں کو پتہ چل جائے عشاء کی نماز کا اجر کتنا ہے اور صبح کی نماز کا اجر کتنا ہے، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگرچہ ان کو گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے پھر بھی وہ گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے گھروں سے مسجد کی طرف ضرور آئیں گے، کیونکہ صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کا اجر اور ثواب اتنا ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، اسلام کی طرف رجوع کریں، دین کی طرف رجوع کریں، نیک اعمال کی طرف رغبت رکھیں، نیک اعمال کریں گے یقیناً دنیا آخرت میں اعمال صالحہ کرنے والے بندے کو اس کا فائدہ ہوگا، کامیابی ہوگی، اللہ کی طرف سے رحمت بخشش برکات ہوں گی۔ اور اگر نیک اعمال کو چھوڑے گا دنیا آخرت میں اس کا نقصان اور آخرت میں قابل حسرت ہوگا، آخرت میں یہ پھر حسرت ندامت اور شرمندگی اختیار کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام کی بہترین حالت میں، موت دے تو اسلام ایمان کی بہترین حالت میں۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔